منڈی جانے سے پہلے ان امور کا اہتمام کریں گے. جب ہم جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو منڈی جانے سے پہلے یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے یہاں پر آپ کے سامنے نوٹ کر لی ہیں. تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے منڈی جانے سے پہلے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 رکعت استخارہ اور حاجت کے نفل پڑھ کے ہم گھر سے نکلیں گے. کہ استخارہ کریں گے کہ کون سی منڈی میں جانا چاہیے اور کیسا جانور خریدنا چاہیے. تو استخارہ کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ استخارہ بندہ اس کے لیے سو جائے نیند کرے. اللہم اخر لی واختر لی حدیث مبارکہ میں مختصر الفاظ بھی آتے ہیں کہ جب آپ نکلتے ہیں تو آپ مختصر الفاظ کے اندر یہ بھی استخارے کے الفاظ کہہ کر نکل سکتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس میں خیر والا معاملہ فرماتے ہیں. دوسری بات یہ کہ گھر سے نکلتے ہوئے حاجت کے نفل پڑھ کے نکلیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہماری جو مشقتیں ہوں گی, جو 10 منٹ کی یہاں پر ہم مشقت کاٹ لیں گے, لیکن جو آگے جا کر 10 گھنٹوں کی مشقت ہوگی اس سے بندہ بچ سکتا ہے. دوسرے نمبر پر جب ہم منڈی جائیں گے تو منڈی جانے سے پہلے کسی جاننے والے تجربہ کار سے مشورہ کر لیں, چونکہ مشورے میں خیر ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مشورہ کر لیا کرو, مشوروں کے اندر اللہ رب العزت کا خیر والا معاملہ فرماتے ہیں. تو ہمیشہ جب بھی منڈی جائیں تو کوئی جاننے والا ہو, پہچان والا ہو, کوئی ایسا منڈی کا تجربہ کار بندہ ہو تو اس سے پہلے مشورہ کر لیا جائے, پھر اس کے بعد منڈی کی طرف جایا جائے. تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں اللہ کا ایک حکم ہے قربانی کرنا. ہم اس حکم کو تو ادا کرنے کے لیے, بجا لانے کے لیے اتنی محنت کوشش کر رہے ہوتے ہیں, یہاں تک کہ اپنی رقم بھی لگاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن منڈی کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پر پھر نماز کا خیال نہیں رہتا. تو جب اللہ کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں قربانی کا, تو دوسرا حکم جو اللہ رب العزت کا ہے نماز کا خیال رکھنا, تو وہاں پر نماز کی پابندی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی نیت. اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اگر راضی ہوگا اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے گی. مقصود بھی اس سے یہی ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس سے مراد اللہ کی رضامندی ہو. یہ ذہن کے اندر نہ ہو کہ ہماری گلی محلے کے اندر اس بندے نے ایسا جانور خریدا ہے, اس کی رقم 50,000 تھی, میں اب 55,000 60,000 والا جانور خریدوں گا. اس کے ساتھ مقابلے کی نیت سے جانور نہیں لانا, بلکہ اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے جانور کو لانا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. 5 نمبر شرکاء سے صراحتاً اجازت لینی ہے کہ جو قربانی کے اندر بندے آپ کے ساتھ شریک ہیں, ایک بڑا جانور خرید لیا تو ان سے صراحتاً اجازت لے لیں کہ ہم نے ایسا جانور دیکھا ہے اور جانور اتنے کا ہے, کیا ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. تو ان کی صراحتاً اجازت جب آپ کو مل جائے تو آپ وہ جانور پھر اس سے خرید سکتے ہیں. حلال مال سے جانور خریدنا, کہ اگر کسی بندے کا مال حرام ہے تو حرام مال کی آمدنی سے جانور جو خریدا جائے گا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی. تو ضروری ہے کہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے اندر ہمارا مال کا حلال ہونا ضروری ہے. جب مال حلال نہیں ہوگا تو پھر ہماری قربانی نہیں ہوگی. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 7 بندے مل کر ایک جانور خرید لیتے ہیں, شریک ہو جاتے ہیں. اس میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا مال حرام ہے, تو ان کو اپنی قربانی میں شریک نہیں کرنا چاہیے. ان کو الگ رکھیں, اپنی قربانی الگ کریں, تاکہ آپ کی قربانی پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ رہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر حرام مال زیادہ ہوا اور حلال مال کم ہوا تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی. 7ویں نمبر پر ہے کہ پہلے سے جانور پالنا. اس سے پہلے زمانے کے اندر چونکہ جگہ بھی لوگوں کے پاس وافر مقدار میں ہوتی تھیں, کسی قسم کی مشکلات بھی نہیں ہوتی تھی, تو لوگ جانور خرید کر بہت پہلے لاتے تھے اور اس جانور کی قربانی کیا کرتے تھے. بہت پہلے اس لیے خریدتے تھے کہ جانور کے ساتھ ایک مانوس انسیت پیدا ہو جاتی تھی, جانور اس بندے سے مانوس ہو جاتا تھا اور اس شخص کو اس جانور سے محبت ہو جاتی تھی. پھر محبت جب ہو جائے, جب کوئی چیز آپ کی محبوب چیز بن جائے, پھر اس کو اللہ کی راہ میں دے, بندہ کوئی دے, تو اس پہ اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ پہلے سے جانور کو خرید لے, پال لے, پھر اس کے بعد اس کی قربانی کرے. ہاں البتہ اگر انتہائی مجبوری ہے, نہیں پال سکتا ہے, کوئی مسئلہ ہے, پھر اس صورت میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ جانور اس وقت لے آئے, لیکن نیت یہ رکھے کہ مجھے وقت نہیں ملا اور میرے پاس جگہ نہیں تھی, اس لیے میں جانور پہلے سے نہیں لا سکا, وگرنہ میں ضرور پہلے سے جانور کو خرید کر لاتا. جب بندہ منڈی چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو مسئلے مسائل کا معلوم ہی نہیں ہوتا, مسئلے مسائل سیکھے نہیں ہوتے, تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمیشہ جب آپ منڈی جائیں تو پہلے مسائل کو سیکھ لیں, منڈی کے جانوروں کے مسائل کو, کہ کیسا جانور ہونا چاہیے, کتنی عمر کا ہونا چاہیے, کس جانور کی کتنی عمر ہے, یہ سب کچھ یہ سب کچھ جان کر سیکھ کر پھر اس کے بعد منڈی کو بندہ جائے اور منڈی جا کر جانور کو خرید لے. انشاءاللہ اس سے متعلق مسائل سے متعلق آگے بھی کچھ ایسی ویڈیوز, ایسی کچھ چیزیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جس کے اندر جانور کے خریدنے سے متعلق, جانور سے متعلق انشاءاللہ اس کے اندر بات چیت ہوگی, اور ان چیزوں کو بھی آپ نے اپنے مد نظر رکھنا ہے. تو آخر میں یہ ایک کام کرنا ہے کہ منڈی جب جائیں تو حفاظتی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. حفاظتی دعاؤں کا اہتمام جب کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مال اگر چوری ہونا ہوا تو وہ چوری سے بچ جائے گا, اور بہت ساری وہاں مشکلات پیش آ جاتی ہیں. تو اگر آپ نے حفاظتی دعائیں اگر پڑھی ہوں گی تو اس سے آپ انشاءاللہ جو مسئلے مسائل بنتے ہیں, پریشانی بنتی ہے چوری کے, ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے. تو دعائیں مختلف ہوتی ہیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے. اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. اس کی برکت سے ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ حفاظت کے لیے متعین ہو جاتا ہے, تو آیت الکرسی بھی پڑھ لینی چاہیے. تو یہاں پر یہ مسئلے مسائل سے متعلق ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ہمارے بازاروں میں انہی کو خرید و فروخت کرنے کی اجازت ہے جنہوں نے دین کی سمجھ حاصل کر لی ہو. جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے لہٰذا وہ ہمارے بازاروں میں آ کر خرید و فروخت نہ کرے, کیونکہ بعض دفعہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے سامنے میں نے منڈی جانے سے پہلے کے امور ہیں, ان کو ذکر کر دیا ہے. اب جب ہم منڈی پہنچ جاتے ہیں تو منڈی پہنچ جانے کے بعد ہم نے کیا وہاں پر اقدامات کرنا ہے, کیا ہمارے عمل ہونے چاہیے, انشاءاللہ اس کا بھی میں حوالہ دے کر ان چیزوں کو بھی ایسے ہی نوٹ کر لوں گا آپ کے سامنے, تاکہ منڈی جانے کے بعد کی جو اہم امور ہیں وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے
ہوں گے تو ہمارے لیے ہر طرح سے آسانی ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔